یا من آویت الیتیم، اے وہ ہستی جنہوں نے یتیم کو ٹھکانہ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سٹیٹس تھا وہ قرآن نے بیان کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے نبی، کیا آپ یتیم نہیں تھے تو اس نے یعنی اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سلوک کیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یعنی آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو قریب کیا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے، تمام گھروں سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ قرآن مجید میں بالخصوص سورۃ النساء اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یتیم کے مال کی حفاظت کی بات کی گئی، بلکہ فرمایا آیت نمبر 10 میں کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسی صورت مبارکہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ خود بھی حسن سلوک کیے ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین اور ترغیب بھی فرمائی ہے۔ یا من آویت الیتیم،